اور بڑی بات یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں کہ مزاج شناس بہت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو سمجھتی تھی اور گود میں رکھ کے آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی. حضرت عائشہ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا سے رحلت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نام رکھو تو دیکھ کے رکھو. اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارک ہوتی تھی کہ جب آپ دیکھتے تھے کسی کا نام غلط ہے تو اس کو آپ صحیح کرتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ یہ اچھا نام ہے تو آپ اس کی تعریف بھی فرماتے تھے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض لوگوں کے نام ایسے رکھے ہوئے تھے، جنگجو نام رکھے ہوئے تھے، حرب جیسے جنگ، تو آپ نے فرمایا یہ کیسا نام، جنگجو نام رکھ دیا تم نے اس کا. اسی طرح بعض عورتوں کے نام تھے. تو نام کا تو بڑا اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر وہ نام ہسٹوریکل ہو، تاریخی نام ہو، کسی صحابیہ کا نام ہو، نیک عورت کا نام ہو تو بڑی بات ہو جاتی. آج کچھ میں آپ کے سامنے ازواج مطہرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تمام مومنین کی مائیں، امہات المومنین، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح تمام لوگوں کے ساتھ حرام کر دیا. اب ان کا نکاح طلاق کے بعد بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق بھی دے دے تو کسی کے ساتھ ان کا نکاح ہو نہیں سکتا. یہ ابدی مائیں بن گئی. تو میں ان کے کچھ نام بتا دیتا ہوں، کچھ حالات بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. دیکھیے جب عورت کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا کہنا ہے، اور جب مرد کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا ہے. تو حضرت خدیجہ، خدیجہ کا معنی یہ ہے عاجزی، انکساری. اللہ نے کھوٹ کھوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی تھی یہ عاجزی اور انکساری. زینب، زینب قوی، اور اسی طرح خوشبودار درخت. اور پھر تیسرا نام ہے حبیبہ، تو بہت مشہور نام ہے، پسندیدہ اس کا ترجمہ ہے. پھر چوتھا ہے سودا، سودا کا مطلب ہے سرداری. اور پھر پانچواں ہے ام سلمہ. ان کا اصل نام کچھ اور تھا تو ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، تو سلمہ کی والدہ، تو سلمہ جو صحابی ہے ان کی والدہ. ویسے سلمہ کے معنی آتے ہیں سلامتی کے. پھر ہے صفیہ، صفیہ کا مطلب ہے چنی ہوئی گئی، چنی ہوئی گئی، سلیکٹڈ. اور پھر آتا ہے حبیبہ، حبیبہ کا مطلب محبوب. حبیبہ کا مطلب میں نے پہلے بتا دیا، محبوب میں آ گیا. پھر ہے عائشہ، عائشہ کا مطلب ہے زندگی. ان کا ٹائٹل بھی تھا صدیقہ، ٹروتھفل، سچی. اور پھر ہے حفصہ. حفصہ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کافی مجمع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حفصہ. پھر آتا ہے جویریہ. جویریہ کا مطلب ہے چھوٹی سی بچی. جاریہ، جویریہ یعنی کہ بہت ہی چھوٹی سی بچی. پھر میمونہ، میمونہ کا مطلب آتا ہے برکت. پھر اس کے بعد آتا ہے ریحانہ. ریحانہ کا مشہور ایک پھول ہے، یہ خوشبودار پھول ہے. پھر آتا ہے ماریہ. ماریہ یہ ایک مصر میں یا ایتھوپیا میں، حبشہ میں ایک عبادت گاہ تھی عیسائیوں کی اس وقت کے حساب سے، تو اس کا نام ماریہ تھا. تو یہ ازواج مطہرات کے نام ہے، اور ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب ان کے کچھ حالات ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ 1/3 اسلام جو امت کو پہنچا ہے وہ ان کے ذریعے سے پہنچا ہے. تقریباً 2200 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. اور خصوصاً علماء فرماتے ہیں کہ گھر کا دین، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں کیا کرتے تھے سونے میں، اور اسی طرح اور جو جتنے بھی گھریلو کام ہوتے تھے وہ احادیث اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. کیونکہ گھر کے وقت تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین ساتھ نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھی ساتھ ہوتے تھے، لیکن اکثر وقت تو آپ ہی ساتھ ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو گھر کا دین جو سمجھایا ہے امت کو وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھایا ہے.
اور بڑی بات یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں کہ مزاج شناس بہت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو سمجھتی تھی، اور گود میں رکھ کے آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت عائشہ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ اور اسی طرح جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے تو عبد الرحمن جو ان کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اندر تشریف لائے تو وہ مسواک ان کے ہاتھ میں تھی یا کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، کچھ کہا نہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے، تو ان سے مسواک لی اور خود ہی چبایا اور مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات تو اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ نام رکھے۔ پھر ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، سب سے پہلے مسلمان بھی یہی، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بھی یہی، سب سے پہلے وضو کرنے والی بھی یہی، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بھی یہی، سب سے زیادہ اللہ نے سخاوت ان کو بھی دی تھی، اور اسلام سے پہلے بھی ان کا نام طاہرہ تھا، پاکیزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتقال کے بعد ان کو قبر میں اتارا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حالات ہیں، اور پھر قیامت کے دن ان کو جو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ازواج ایسی تھیں ہماری مائیں جن کا ہجرت سے پہلے نکاح ہو گیا تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا، باقی سب کا ہجرت کے بعد نکاح ہوا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ، ان کا جو ترجمہ ہے سودا، اس کا مطلب ہے سرداری، اور کثرت سے نماز میں مشغول رہنے والی ہوتی تھی۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ان کو ارادہ کیا، کسی بات پہ بات ہوئی، طلاق دینے کا ارادہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے حق آپ کو معاف کرتی ہوں، میں اپنا حق کچھ نہیں مانگتی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے بھی آپ کی بیویوں میں شمار کی جائے، یہ پریویلیج، یہ آنر، یہ عزت مجھ سے نہ لیں آپ پلیز، میں اپنا حق معاف کر دیتی ہوں۔ تو یہ ان کے کچھ حالات ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کے جو میں نے ترجمہ بھی بتا دیا، جہاں کافی مجمع اس کو حفصہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت نوازا تھا، شب گزاری بہت کرتی تھی، رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام بہت کرتی تھی۔ جب ان کے پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو ان کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آئے حضرت عثمان کے پاس کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، اور پھر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ پھر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان کو حفصہ سے اچھی مل جائے گی، اور حفصہ کو عثمان سے اچھا مل جائے گا۔ تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو میری بیٹی رقیہ ملے گی، کلثوم تھی، غالب رقیہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، کلثوم تھی، اور تمہیں عثمان سے اچھا ملے گا، یعنی کہ ان کے والد کو فرمایا کہ عثمان سے اچھا ملے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نکاح کرنے کا ارادہ فرما دیا۔ اور پھر جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو ان کو تو پہلے ہی پتہ تھا، تو انہوں نے حضرت عمر کو فرمایا کہ دیکھو جب تم نے مجھ سے پوچھا تھا جو میں خاموش رہا، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرما چکے تھے نکاح کا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار اور پسندیدگی پہ اپنا اظہار کروں، اس لیے میں نے خاموشی بہتر سمجھی۔ اور اس سے آخری بات یہ عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق ان کو دے دی تھی، کسی بات پہ رنجش ہو گئی تھی، تو کوہرام مچ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ والد محترم بہت زیادہ افسردہ ہوئے، والد تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کہاں ان کو برداشت ہوتی تھی، تو ایک طلاق دے دی۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بس رجوع کر لیں، ان کو واپس رکھ لیں، آپ طلاق نہ دیں، ان کو آپ ان سے رجوع کر لیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کی، کیونکہ یہ شب گزارے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والی ہے، تو یہ اللہ نے مقام دیا تھا کہ اللہ خود ہی سفارشی بن کے آیا اور فرمایا کہ نہیں، اس کو واپس لو، رجوع کرو۔ تو یہ ان کے کچھ نام تھے، ان کے کچھ حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے اولادوں کے اچھے اچھے نام رکھے۔ یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کا ایسا نام رکھیں جو ہسٹوریکل نیم ہو، تاریخی اسلامی طور پہ ہو، اور اسی طرح اس کے اچھے معنی ترجمہ نکلتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔